اور بات کرتے ہیں اپوزیشن جماعتوں کے حوالے سے. اب دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی تو ایک جانب ہے, لیکن باقی جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جی پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی آ جاتی ہیں, جس میں مسلم لیگ نون آ جاتی ہے, جس میں جماعت اسلام بھی آ جاتی ہے. اور اس میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ اب مہنگائی کو جواز بنا کر یہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے حکومت کے خلاف الگ احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور فیصلہ کیا, یہ آلریڈی سڑکوں پر آ گئے اور آج بھی ملک بھر میں مظاہرے کیے جائیں گے. اسپیسیفکلی بات کی جا رہی تھی کہ جی لاہور میں مظاہرہ وقت کیا جائے گا. اور جیال رہنما قمر زمان کارن نے حکومت کو پیغام دیا ہے کہ اب لانگ مارچ بھی ہوگا اور حکومت کی چھٹی بھی کریں گے. بالکل جی, کیونکہ محاذ گرم ہے, محاذ ہے مہنگائی کا, اور حکومت جو ہے تسلیم بھی کر رہی ہے کہ مہنگائی ہے, لیکن بڑے کچھ بیانات اس طرح کے آ رہے ہیں کہ جس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مزید غصہ ہو رہے ہیں. وہ بیانات ہیں جیسے رضا باقر صاحب نے بیان دیا کہ جی یہ مصنوعی مہنگائی ہے, تو ہم کل خود بھی وہ بیسکلی ہو سکتا ہے شارٹ ٹرم مہنگائی کے لیے کہہ رہے ہوں, لیکن ان کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. پھر اوپر سے آپ یہ دیکھیں کہ اس صورتحال سے اپوزیشن کیسے نہیں فائدہ اٹھائے گی. ظاہر ہے اپوزیشن کا اگر صحیح معنوں میں کام یہی ہوتا ہے کہ حکومت کے فلاز پہ تنقید کرنا اور حکومت کو ریئلائز کرنا کہ کہاں غلط کریں. اچھا حکومت میں بیٹھے ہو آپ کو سب اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہو جائے گا. اب بات بھی جو کی جا رہی ہے وہ یہ کہ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن جو کہ پہلے بہت اچھا کام کر رہے تھے, لیکن درمیان میں انہوں نے بھی اشیاء خورونوش کی قیمتیں بڑھا دیں. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے ذریعے سبسڈی دی جائے گی. یعنی کہ آپ سوچیں کہ غریب جو بیچارہ پہلے اپنی دہاڑی کی وجہ سے پریشان ہے, پھر وہ یوٹیلیٹی اسٹور کے باہر خوار ہوگا, وہاں پر لائنیں لگا کے کھڑا ہوگا. اور جو مڈل کلاس طبقہ ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, یعنی کہ جن کی 3-4 سال سے سیلریز نہیں بڑھی, جو پرائیویٹ سیکٹر میں کہیں پر بھی. میں سن رہی تھی شہباز گل صاحب کا جو انٹرویو تھا ارشد شریف صاحب کے شو میں, انہوں نے کہا جی کہ ٹارگیٹ سبسڈی جو ہم دیں گے تو اس میں ہم کارڈ بنا کے دیں گے. اب دیکھیں چلیں جو غریب طبقہ ہے وہ تو آپ کے پاس آ کے کارڈ بنوا لے گا, لیکن جو ایک سفید پوش طبقہ ہے, جو مڈل کلاس طبقہ ہے, وہ آپ کے پاس کیسے آئے گا, کس طریقے سے وہ آ کے لائن میں کھڑا ہو کے آپ سے وہ کارڈ مانگے گا اور اس کے بعد اس کارڈ پہ شاپنگ کرے گا. تو یہاں پہ بھی دیکھیں کہ عزت نفس مجروحہ. خیر اس مہنگائی کے خلاف اب پی ڈی ایم اور جو اپوزیشن کی دیگر جماعتیں, خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی, وہ کافی زیادہ متحرک ہو گئی ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ایک بار پھر پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لانے پر کافی زیادہ جو ہے بات چیت بھی کی جا رہی ہے, زور دے رہی ہے. اور راجہ پرویز اشرف یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے نون لیگ کو بھی آگے آنا چاہیے. کیا کہنا تھا راجہ پرویز اشرف کا, ساتھ میں قمر زمان کائرہ صاحب کا بھی آپ کو سنواتے ہیں. یہ خواہش ہے کہ خواہ وہ نیشنل اسمبلی ہو, خواہ اسمبلی ہو, خواہ وہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد ہو, اس کو آنا چاہیے. پی ایم ایل این کے پنجاب میں بھی ان کے نمبر زیادہ ہیں. ہم نے ان سے یہ پہلے بھی گزارش کی تھی کہ پنجاب جو صوبہ ہے اس میں نمبرز کی گیم بہت تھن میجورٹی کے ساتھ جو ہے وہ حکومت بنی ہوئی ہے. ہم اس کے خلاف عدم اعتماد کر سکتے ہیں. سب اکٹھے مل کر عدم اعتماد کی کوشش کریں تو اس کے کامیاب ہونے کے کافی چانس. پیپلز پارٹی صرف اللہ کا سہارا اور عوام کے اشارے پہ چلتی ہے. کوئی اور اشارہ پیپلز پارٹی کے لیے نہ کبھی تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. پی ڈی ایم سے جو فوت ہو گئی ہے, اگر ہمیں پی ڈی ایم سے اس ہتک امیز رویے کا سامنا نہ ہوتا اور پیپلز پارٹی اس فورم کے ساتھ ہوتی تو آج تک یہ حکمران چل چکے ہوتے. اچھا, شیخ رشید صاحب کو یقین ہے کہ حکومت مہنگائی کا جن بوتل میں بند کر دے گی, اور اپوزیشن کے احتجاج پر انہوں نے تانا دیا کہ یہ لوگ جمع کھیل رہے ہیں. راولپنڈی کا احتجاج تو سکون.com بتا رہا ہے. خان انشاءاللہ 5 سال اپنی حکومت کے پورے کریں گے, اور یہ جمعہ کھیل رہے ہیں. کل انہوں نے پہلا جو احتجاجی مظاہرہ کیا, جو لوگ غربت سے براہ راست متاثر ہو رہے ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں تھے. کل کا جلوس بتا رہا تھا ان کا کہ سکون.com ہے. عمران خان کی قیادت میں اس مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کریں گے. چلیں جی, شیخ رشید صاحب کا تو کہنا ہے کہ مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کریں گے, لیکن کب ہوگا یہ تو آگے پتہ چلے گا جیسے جیسے حکومت کی اسٹریٹجی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی سامنے آ جائے گی. ابھی ہم ذرا پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کی رائے جان لیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ لانگ مارچ ہوگا. تو اسی بارے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نثار کھوڑو صاحب. ان کو شامل گفتگو کریں گے. نثار صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. ابھی ہم نے قمر زمان کاہرہ کو بھی سنا, وہ کہہ رہے تھے کہ ہر صورت میں لانگ مارچ ہو کر رہے گا. سر اکیلے میں نکلیں گے یا باقی پارٹیوں کو لے کے بھی میدان میں نکلیں گے؟ لانگ مارچ کے لیے تو ہم نے بہت پہلے سے تیاری کر رکھی تھی, اور ہم پوری طرح سے سارے بسترے اور بندوبست اور کھانا وانا تیار کر کے رکھے ہوئے تھے. سواریاں کر دی گئی تھیں. ساری سندھ میں گھومے تھے ہم, اور سندھ کے لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور پارٹی نے کوئی تیاری نہیں کی تھی پیپلز پارٹی کے سوا.
کیونکہ میں محسوس کر رہا تھا کہ JUI نے جب آزادی مارچ کیا تھا تو سندھ میں کافی ساری ایکٹیویٹی تھی، لیکن لانگ مارچ کے لیے انہوں نے کوئی ایسی کاروائی نہیں کی تھی، کوئی ایسی موبلائزیشن نہیں کی تھی. ہماری پوری موبلائزیشن تھی. چوٹ مار دی مولانا صاحب نے استعفاؤں کا ذکر کر کے، جو ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ استعفیٰ ہم نہیں دیں گے. اور PDM کے اس چارٹر میں ایک بات تھوڑی سی کہی گئی کہ ہم استعفاؤں کے بارے میں بھی سوچیں گے، کوئی شرط نہیں تھی. تو وہ چوٹ لگ گئی اور ہم بڑے مایوس ہوئے، ہم بہت مایوس ہوئے، سندھ بہت مایوس ہوئی. اب ہم جدوجہد میں ہیں. ہم نے پچھلا مہینہ پوری جدوجہد میں گزارا. ہر ضلع میں مظاہرہ ہوا، احتجاج ہوا اسی حکومت کے خلاف، اسی وفاقی حکومت کی زیادتیوں کے خلاف. اب ہم وہی چیز کو اور آگے بڑھا رہے ہیں. اس کا کلمنیشن لانگ مارچ پہ ہونا ہی ہے. اچھا، آپ دعا کر رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب جو کہ نون لیگ کے رہنما ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے PDM کا اعتماد توڑا. پہلے اعتماد بحال کریں پھر بات بن سکتی ہے. اب کیا کریں گے آپ؟ شاہد خاقان عباسی صاحب کو سینٹ کی الیکشن کا بہانہ بنا کر پوری قوم کے ساتھ یہ دھوکہ دہی نہیں کرنی چاہیے. ہم نے حکومت کے خلاف قوم کو موبلائز کرتے ہوئے حکومت کے خلاف چلنا تھا. ہم نے تو کر کے دکھایا کہ سینٹ میں اگر ہم نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو نامینیٹ کیا کہ وہ سینیٹر بن جائے، ہم نے تو حکومت کو ہروا کے دکھا دیا. حفیظ شیخ کو ہروایا. وہ ہماری بات بالکل صحیح تھی کہ ہم نے اس میں میدان میں رہ کر ان کا مقابلہ کریں. اس کے بعد اگر ان کو اتنی زیادتی ہوئی کہ جی ان کو لیڈر آف دا ہاؤس نہیں بنایا گیا یا کسی اور کو بنا دیا گیا، اس میں قوم کو قربان کرنے کی کیا بات تھی؟ یہ قوم کو قربان کرنے کی بات ہے کہ جی قوم کا کوئی آپ کو ہمیں فکر نہیں، اور سینٹ میں کون لیڈر آف دی ہاؤس بنے گا، لیڈر آف دی اپوزیشن بنے گا. اس بات پہ آ کے آپ قوم کو دھوکہ دہی دیں، ان کو چوٹ ماریں. میں سمجھتا ہوں یہ مجھے مناسب بات نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. صحیح، ٹھیک ہے. بہت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نثار کھوڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مسلم لیگ نون سے بھی ان کا موقف جان لیتے ہیں، کیونکہ PDM بھی بڑے زور و شور سے تحریک چلا رہی ہے حکومت کے خلاف، اور جس میں جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جی مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو مسلم لیگ نون کا موقف جانیں گے. رہنما جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کریں گے. جاوید صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. یہ کہے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے مہنگائی بڑھی ہے، PDM کی جانب سے جو تحریک ہے وہ ایک بار پھر سے ایکٹیو ہو گئی ہے، مظاہروں کا سلسلہ ایک بار پھر سے جاری ہے. اب سوال یہاں پہ یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ آپ کا ٹارگٹ مہنگائی ہے یا پھر آپ کا ٹارگٹ حکومت وقت ہے، اور ساتھ میں آپ کو بھی کچھ امید نظر آ رہی ہے کہ جی کوئی مطلوبہ نتائج آپ کو حاصل ہو جائیں گے؟ کیونکہ شیخ رشید صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو سکون.com دیکھ رہے ہیں. جس کرب سے آج پاکستانی قوم مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، اگر آج سیاسی جماعتیں ان کی آواز نہ بنی، ان کو لیڈ کرنے کے لیے باہر نہ نکلیں، تو کبھی یہ قوم اگر ان کو معاف نہیں کرے گی مہنگائی کرنے والوں کو، تو معاف ان کو بھی نہیں کرے گی جو آج ان کی آواز نہیں بنیں گے. جہاں تک تعلق ہے حکومت گرانے کا، تو حکومت تو گر چکی ہے، مگر بدقسمتی ہے کہ وینٹیلیٹر پر جب تک اس کو رکھا جائے وہ الگ بات ہے، حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ ایک مشورہ دیا جا رہا ہے کہ جیسے راجہ پرویز اشرف صاحب نے کہا کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ پنجاب میں لائی جائے اور اس سلسلے میں جو نون لیگ ہے وہ آگے آئے. تو آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اس سے متعلق؟ تیار ہیں آپ کیا؟ جہاں تک عدم اعتماد کا تعلق ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک ہم لوگ لے کر آئے تھے اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کی خواہش پر، واضح برتری بھی حاصل تھی. اس کے باوجود کیوں ہم اکثریت اقلیت میں رہ گئے اور عدم اعتماد کامیاب نہ ہو سکی؟ وجہ یہ ہے کہ 70 سالوں سے لوگ جانتے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ اسی وقت کامیاب ہوتی ہے جب طاقتور حلقے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو وہ اقلیت بھی اکثریت میں بدل جاتی ہے اور اکثریت اقلیت میں آ جاتی ہے. تو اگر طاقتور لوگوں کے اشارے پر یا ان کے
سپورٹ سے ہم نے عدم اعتماد لانی ہوتی تو پھر ہم اپنی حکومت گنواتے کیوں، پھر انتخابات چرانے کیوں دیتے، پھر آج ہم سختیاں جیلیں کاٹتے کیوں؟ اگر وہی سمجھوتا کرنا تھا تو نئے انتخابات پاکستان کے مسائل کا حل ہے۔ عدم اعتماد لانا یا تبدیل کرنا موجودہ حالات میں وہ پاکستان کا حل نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا جاوید لطیف صاحب یہ بات کہیے گا، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی لانگ مارچ کے حوالے سے بات کر رہی ہے، پی ڈی ایم بھی مظاہرے کر رہی ہے، کتنا اچھا ہوتا نا کہ دونوں ایک پلیٹ فارم سے مل کر اگر احتجاج کرتے، کیونکہ ہم نے دیکھا قمر زمان قاہرہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اگر پی ڈی ایم کی جانب سے ہتک رویہ نہ اپنایا جاتا تو حکومت کب کی گھر بھیج چکے ہوتے۔ کیا آپ ان کی اس سٹیٹمنٹ سے مطمئن ہیں، آپ ان کو سیکنڈ کریں گے؟ دیکھیں بات سیدھی سی ہے کہ لانے والے اگر پیچھے ہٹ جائیں تو یہ 2 لمحے حکومت نہیں نکال سکتی۔ ان کا اپنا کوئی ویژن نہیں ہے، ان کی کوئی عددی برتری بھی ان کے پاس سینٹ اسمبلی یا صوبوں میں نہیں ہے۔ اس کے باوجود 3 سالوں سے اگر مسلط ہیں تو چلا تو کوئی اور رہا تھا، اور چلانے والے اگر پیچھے ہٹ جائیں، جو نظر آنا شروع ہوا ہے، لانے والوں کو بھی پتہ چلا ہے کہ جس کو لائے تھے وہ کتنا نالائق، نااہل اور بد زبان آج ان کو محسوس ہو رہا ہے، اور کتنا بے وفا وہ تھا اور ہے کہ لوگوں کو استعمال کرنا اس کی عادت کا حصہ تھا، اسی طرح اس نے اداروں کو استعمال کر لیا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اگلا ہر آنے والا جو دن ہے وہ اس کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، وہ کسی وقت بھی، اور یہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ دسمبر سے پہلے مصروف۔ چلیں جی، اللہ کرے، کیونکہ آپ نے پہلے یہ بھی پیش گوئی کی تھی کہ دسمبر سے پہلے میاں محمد نواز شریف وطن واپس آ جائیں گے، تو دیکھیں گے جی دسمبر سے پہلے کیا کچھ ہوتا ہے۔ بہت شکریہ جی، مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف ہمارے ساتھ موجود تھے۔